بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی معزز مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آ جائے، یعنی کوئی معزز مہمان بن کے تمہارے پاس آ جائے تو تم میں بھی چاہیے کہ تم اس کا اکرام کرو اور اس کا احترام کرو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام ہمیں ہر وہ بات بتاتے ہیں جس میں انسان تو کیا بلکہ پوری انسانیت کے بھائی چارے کا پیغام ہوتا ہے۔ اب کسی قوم کا کوئی معزز آدمی اگر آپ کے پاس آئے، آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ قوم کا معزز آدمی اپنے قوم میں جا کے بتائے گا کہ فلاں قوم نے، فلاں لوگوں نے میری خاطر کی، میرا عزت کیا، میرا احترام کیا، تو آپ کی عزت کا داغ ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا۔ اب وہ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کا احترام کرے، اکرام کرے، مہمان نوازی کرے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی آدمی آتا ہے، اگرچہ اس آدمی سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے، اگرچہ وہ آدمی ہماری نظروں میں حقیر ہے، لیکن ہمارے گھر آیا، ہمارا مہمان بن کے آیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کے تمام دل کے اندر رکھے ہوئے بغض، حسد، کینہ سب کو نکال کے باہر پھینک دیں اور اس کا اکرام کریں۔ اسی آپ نے دیکھا سیاسی طور پر جو قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اب وہ لوگ ان کے پاس، ان کے گھر میں آئے جو ان کو گالیاں دیتے، جو ان کو برا بنا کے بدتمیزی کے الفاظ سے ان کو پکارتے اور ایسے گندے القاب مولانا کو دیتے ہیں جو کسی عام آدمی کو بھی کوئی آدمی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب وہی لوگ اس مولانا کے گھر پہ آتے تو مولانا ان کا کتنا اعزاز اور اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر علم ہے، یہاں پر نبی علیہ السلام کا علم ہے، یہاں نبی علیہ السلام کے آداب ہیں، یہاں نبی علیہ السلام کی تربیت ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو دی اور صحابہ کرام نے اپنے اولاد کو دی اور ان کے اولاد نے اپنے اولاد کو دی، اور وہی سلسلہ چلتے ہوئے آیا کہ آج یہی لوگ کہ جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ گالیوں کا جواب گالی سے نہیں بلکہ ادب سے، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دیتے ہیں، تو سامنے والا آدمی بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہی عادت ہمیں اپنانی چاہیے۔ ہم تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے دل کے اندر کسی مسلمان، کسی آدمی کا احترام پیدا کریں۔ اگرچہ یہ آدمی مجھے برا بھلا کہتا رہا لیکن میرے پاس آیا، لہذا میں اس کو اپنا بھائی سمجھوں گا، اس کا احترام کروں گا، اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اس سے کسی آدمی کا وقار کم نہیں ہوتا بلکہ اس سے کسی بھی آدمی کا وقار بلند ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے اندر نمایاں بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر وہ آدمی معزز ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کے اندر خوار اور ذلیل ہوتا ہے۔ خوار اور ذلیل اور شرمندہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔